ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے سبھی لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے کیا گناہ کیا اور بندر بننے کے بعد کتنے وقت تک زندہ رہے اور انہیں کتنی دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ لوگ بندر بنے تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کیا کہا، اور کیا آج پائے جانے والے بندر اسی نسل کے ہیں؟ ان سبھی سوالوں کے جواب ہم آپ کو آج کے ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر اس طرح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے علی نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی آبادی لگ بھگ 70,000 تھی۔ یہ قوم بہت خوشگوار تھی اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم تھا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سمندر کے کنارے بے پناہ مچھلیاں نصیب کی، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے خوشحال ہو گئی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور طرح طرح کے گناہوں میں الجھ گئے۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کرنے کو کہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روک دیا اور پھر یہی سے اس قوم کی تباہی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتہ کا وہ دن ایسا تھا جس دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی اور وہ خود ہی کنارے پر آ جایا کرتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے جب مچھلیاں بہت کم پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلی کے شکار پر تھا، اس وجہ سے یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کا حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اور سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں پریشان کر دیا کہ وہ سمندر سے نالیاں نکال لیں اور سوکھی زمین پر بڑے تالاب بنا لیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلی آئیں گی تو وہ نالیوں سے گزر کر ان بڑے تالاب میں آ جائیں گی، اور اس طرح سے ان نالیوں کے مہانے بند کر دینا اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا، اس طرح ہم ہفتہ کے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے تالاب میں ڈال دی، جس سے مچھلیاں بہت مقدار میں ان تالابوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدقسمت لوگوں کو شیطان کی یہ چال پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں تو مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ شکار بھی ہفتے کے اس دن طے کیا گیا تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شکار کی اس شیطانی چال کو منع کیا اور پریشان ہو کر شکار سے پرہیز کرنے لگے، اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر چپ ہو گئے، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور نہ ہی دوسروں کو منع کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جسے اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب بھیجنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی مخالفت کرتے تھے اور شیطان کی چال کو مان کر ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی کھل کر مخالفت کی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں کھایا اور بیچا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے بعد بھی وہ ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نافرمانی سے باز رہیں۔
لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور کھلے عام شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے جو لوگ اس برائی کو جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف 1200 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے اور اس طرح وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے شکاریوں کو بد دعا دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن کوئی بھی نافرمان اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا۔ یہ نظارہ دیکھ کر کچھ لوگ اپنی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سبھی بندر بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کا دروازہ کھولا اور جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور ان کے پاس آئے اور ان کے کپڑوں کو سونگھ کر دیکھا تو وہ ان کے کپڑوں کو سونگھ کر روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان بندے تھے۔ دوستو، بندر بننے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر بنا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں کہا، اور تم ضرور جانتے ہو تم میں سے جو لوگ ایک ہفتے میں بغاوت کر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے بلکہ وہ بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر وہ سب مارے گئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ان نافرمان لوگوں کو منع کیا تھا اللہ تعالی نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ اس شکار کے نقصان کو جانتے ہوئے بھی چپ تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے بندروں میں ان کی نسل میں سے بھی کوئی بندر موجود ہے یا آج کے سمے میں پائے جانے والے بندر اسی نسل کے ہیں۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر ہیں یا ان بندروں کی نسل آج بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ سراسر غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ سب مر گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔